ناظرین ویلکم بیک. ہم معراج بھائی سے باتیں کر رہے تھے پاکستان کی سیاست کے بارے میں، اور معراج بھائی کچھ بھٹو دور کی کچھ ہمیں باتیں بتا رہے تھے. آئیے معراج بھائی سے گفتگو شروع کرتے ہیں. جی معراج بھائی، تو بھٹو صاحب کی ہم بات کر رہے تھے. جو بڑی بات تھی کہ انہوں نے جو کہ اس کی تعریف کرنا چاہیے، جو اسلامک سمٹ کی تھی اور دشمن ہو گیا. انہوں نے کوئی کمپرومائز آخر وقت تک وہ چاہتے تو ایک کمپرومائز کا قید ہونے کے بعد، تختہ پلٹنے کے بعد ایک راستہ نکال سکتے تھے، لیکن اس نے وہ ہسٹری میں نہیں مرنا چاہتے تھے نا. ہاں، وہ کہتے بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ میں تاریخ میں، میری بہت کم عمر ہے، میرا احمد خان میں زیادہ نہیں جوں گا، میں تیار کرنا چاہتا ہوں کہ لیڈر اپنی پارٹی کے، تم اس میں سے ایک ہو، بہت اہم لیڈر، تاکہ مجھے ریپلیس کرنا ہوگا تمہیں. کچھ تمہیں گھمانا لے جانا چاہتا ہوں، تمہیں پھرانا چاہتا ہوں، تمہیں سکھانا چاہتا ہوں. تو ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ان کا تختہ پلٹنا اور ان کو تختہ دار تک کھینچنا. اس کے پاکستان اسٹیبل نہیں ہو سکا. اس کے بعد پاکستان بکھرتا ہی گیا. اچھا، اس شخص کی آپ یہ دیکھیں، کرٹیسائز تو بہت لوگ کرتے ہیں اور بڑے دشمن ہیں، اور مسلم لیگی تو آج دن تک ریمارکس پاس کرتے ہیں، بھٹو صاحب سے ایگری نہیں کرتے تھے. لیکن بھٹو صاحب نے اپنی کتاب اف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں کہا تھا کہ پاکستان کو خطرہ اب انڈیا کی طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ درن لائن سے ہوگا. درن لائن کو چینج کرنے کی کانسپریسی شروع ہوئی ہے. یہ انہوں نے اپنی کتاب جیل میں اف آئی ایم اسیسینیٹڈ جو لکھی تھی اس ٹائم پہ کہا تھا. ہی کوڈ فورسی کہ یہ افغانستان کی انویژن ہوگی اور افغانستان میں فورسز انوالو ہوں گی. ہم بات بھٹو صاحب کی پالیسی کی کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کو ویسٹرن اور امریکن جنگل سے نکالنے کی کوشش کی، بلکہ کر بھی لی تھی، اور نام کیا تھا، نان الائن موومنٹ جوائن کی تھی. اور جیسے آپ نے بتایا، انہوں نے یہ بھی ایک بنایا تھا کہ کرنسیز جو ہیں پاکستان کی اور گلف ریجن کی کرنسی بھی ایک ہو جائے. بہت سی جگہ کرنسی ایک ہو. ان کی خواہش تھی کہ ہم جوائنٹ ڈیفنس ہمارا درمیان کوئی ہو سکے تو بہت اچھا ہے. ہمارے جوائنٹ ٹریڈ ہو، ہمارے جیسے یورپین یونین میں ہے نا، اب جوائنٹ ٹریڈ ہے، جوائنٹ کرنسی ہے، بہت سی چیزوں میں مشترکہ مفادات انہوں نے رکھے. یہ ابھی تک کافی وہ بھی پلاننگ شیئر میں تھا کہ یہ ریفائنریز بہت بنانا چاہ رہے تھے پاکستان میں، کہ کروڈ آئل ادھر آئے اور پھر یہاں سے ریفائن ہو کے ایکسپورٹ ہو دنیا کے اندر. تو یہ ساری ان کی پلاننگز تھیں. اب تو یہ پلاننگ تو کیا، اب تو یہ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کل ہم کس طرح سروائیو کریں. نہیں، پلاننگ کہاں ہو رہی ہوتی ہے. کوئی ان ملک کی اکنامک پالیسی ہے، کوئی ڈیفنس پالیسی ہے، کوئی ایجوکیشنل پالیسی ہے، نہ ان کی کوئی پالیسی ہے، نہ ان کی پریورٹیز ہیں کوئی کہ کس چیز کو پہلے کسی کے بعد میں آنے والی، نہ ان کی یعنی کیا آج کرنا ہے، کیا کل کرنا ہے، کچھ ان کو پتہ نہیں ہے. بس یہ بھاگے آنکھیں بند کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے 5 سال مکمل ہو جائیں گے. کل کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے معراج بھائی کہ بھٹو صاحب جب الیکشن ہوا ایسٹ پاکستان اور پاکستان کے الیکشنز میں، عوامی لیگ بنگلہ دیش جو آج ہے اور پیپلز پارٹی پاکستان کے ویسٹ پاکستان میں ابھر کے آئی سامنے، تو پھر کیا پرابلم تھی؟ اگر عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی تھی چونکہ ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن زیادہ ہے، تو کیا کباہت تھی اگر وہ پرائم منسٹر مجیب الرحمان کو بنا لیتے؟ تو کیا سچ ہے بھٹو نے کہا ادھر تم ادھر ہم، یہ جو سلوگن لوگوں نے بنایا ہوا ہے؟ میں اس سے تھوڑا سا پہلے کی بات کرتا ہوں کہ جب ہم ایسٹ پاکستان گئے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، تو ایک دن انہوں نے مجیب الرحمان سے کہا کہ بھئی میں یہاں ایسٹ پاکستان میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں، تو تم بتاؤ کہ کہاں ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا بھئی جہاں سے میں الیکشن لڑا ہوں تو وہاں جا کے جلسہ کر لوں. تو اس نے کہا اچھا تو پھر گڑبڑ کرائے گا سمجھے نا میرے جلسے میں. تو اس نے کہا نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگا، میری گارنٹی ہے آپ کو، اور سب ووٹ والے آئیں گے، وہ نشان ضرور اپنا لگائے ہوں گے،
لیکن کوئی گڑبڑ نہیں. ہم اس جلسے میں گئے, جلسہ پرامن تھا. اچھا کیا جلسہ؟ ہاں جلسہ کیا, پرامن جلسہ تھا. بھٹو نے ایک سوال کیا اس جلسے کے اندر کہ ہمارے زمینداروں اور جاگیرداروں اور سامراج نے ہمیں برباد کر دیا ویسٹ پاکستان کو, وہاں جو ویسٹ پاکستان کہلاتا تھا اسے, اور یہاں پر انہوں نے ایسٹ پاکستان کو بھی لوٹا, کنگال کیا استحصالی طبقوں نے اور برباد کر دیا, تم کو بھی بھوک افلاس میں مبتلا کر دیا. اب یہ تم مجھے بتاؤ, یہ ان کا سوال تھا, تم مشرقی پاکستان عوام کو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں غریبوں کا ایک پاکستان چاہیے, سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور سامراج کے دو پاکستان؟ تو سارا مجمع نے ہاتھ اٹھا کے ایک ٹھو پاکستان, مجھے یاد ہے پورے بنگال میں انہوں نے کہا, مجمع نے ایک ٹھو پاکستان, جو مجیب کا حلقہ ووٹ تھا وہاں سے یہ بات کی گئی. تو ان کی نظر میں ایسی بات نہیں تھی. لیکن اسمبلی کا بائیکاٹ کرنا چھوٹا منہ بڑی بات ہے. میں ذوالفقار علی بھٹو کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سینٹرل کمیٹی کے اندر جو افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کا ادراک کم رکھتے تھے کہ اگر ہم بائیکاٹ کریں گے تو اس کے اثرات ایسٹ پاکستان میں کیا ہوں گے. میری ذاتی رائے یہ تھی کہ بڑا انتہا پھٹ پڑے گا ایسٹ پاکستان, یہ نہ کرے, کیونکہ میرے بہت اسٹوڈنٹ لائف سے وہاں کے لوگوں سے تعلق داری تھی رہی تھی. اور وہی ہوا کہ جب بائیکاٹ کیا گیا اور 28 فروری کو انہوں نے اعلان کیا, بہت بڑا جلسہ تھا, کوئی 10 لاکھ کا پنجاب میں جلسہ تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ تو ادھر تم ادھر ہم, اور اے راوی کی لہرو, اے جامع مسجد کی مینارو, گواہ رہنا کہ میری لاش پر 2 پاکستان بنیں گے, یہ بھٹو صاحب کی تقریر تھی. تو میں تو خر اتر کے جلسے سے نیچے غصے میں اس اسٹیج سے نیچے آ گیا تھا, اور ہمارے پاس ایک فلم بھی ہے اس پورے جلسے کی. لیکن اس کے ریپرکشنز پہ میرا بہت ہی اسٹرانگ موقف تھا. سب ایک طرف تھے, میں ایک طرف تھا. اور قدرے ہمارے رسول بخش خان تالپور تھوڑا سے مجھ سے اتفاق کہ بھائی بائیکاٹ نہیں کر, اس کی ہنگامہ ہو جائے گا اور اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا, فوج پھر موقع سے فائدہ اٹھا کر اقتدار میں آ جائے گی. لیکن بھٹو صاحب نے اس کا بائیکاٹ کیا, ہم نے اس کے اختلاف کیا, اور ان کا اپنا موقف تھا, ہمارا اپنا موقف تھا. وہاں قتل عام ہوا, اتنا لوگوں کو آپ قتل کر دیں گے, مار ڈالیں گے, ہر پڑھے لکھے آدمی کو مار دیں, ججز کو مار دیں, بیوروکریٹ کو مار دیں, اسمبلی کے ممبران کو مار دیں. لیکن معراج بھائی جو ایسٹ پاکستان میں ہوا اس میں مفتی بہانی کا بہت بڑا کردار تھا, میں یہ نہیں کہتا اور وہ پوری انڈین بیکڈ را کے سپلائی کردہ, ٹرین کردہ. یوسف بھائی, اگر آپ کے پڑوس میں آپ کا دوست ملک نہیں بیٹھا ہے تو فائدہ اٹھائے گا نا آپ کی صورتحال. ذمہ دار تو ہم ہوئے نا, ہم نے کہا کو ایسے حالات پیدا کر لیے کہ وہ جو کہتا تھے پاکستان اس کو مخالف سمت میں روانہ کر دیا. وہ ہماری بڑی غلطی تھی. اور میں کہتا ہوں کہ اگر مجیب الرحمان برسر اقتدار آ بھی جاتے تو کیا ہوتا بھائی, فوج کا ہیڈ کوارٹر یہاں تھا, فوج کا جرنیل یہاں سے, فوج کی میجورٹی یہاں سے, نیوی کی میجورٹی یہاں سے, نیوی کا ہیڈ کوارٹر یہاں سے, ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر یہاں پر, ایئر فورس کے سارے, کوئی ایک لیفٹیننٹ جنرل یا اس سے کوئی نیچے کا آدمی فوج کے اندر ان کا تھا, اور 2% بھی فوج وہاں سے نہیں تھی. پھر ساری نوکرشاہی یہاں پر, سارے اکنامک پلاننگ کے آفس یہاں پر, بینک, اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہاں پر, سارے بینکوں کے ہیڈ آفس, سارے کاروباری وہ یہاں پر ان کے آفس. کیا کر لیتے مجیب الرحمان؟ میرے خیال ہے 6 مہینے میں یہ سب لوگ جو ہیں ان کو ناکام بنا دیتے, اور بنگالی خود ان سے بغاوت کر جاتا. میرا خیال یہ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھوڑا سا ٹیکٹیکلی, میرا موقف یہ تھا ہمیں انتظار کرنا چاہیے, ٹیکٹیکلی موقع دینا چاہیے. یہ بنگالی خود ہی قبول نہیں کرے گا, 6 مہینے نہیں, بڑے ملیٹنٹ قوم ہے, جدوجہد کرنے والی قوم ہے, قربان, یہ زیادہ دیر برداشت, یہ پاکستان بنانے والے لوگوں میں سے ہیں. اچھا, انہوں نے یہ اپریشیٹ بھی نہیں کیا. دیکھیں نا شیخ مجیب کا کیا حال کیا اس کی فوج. جی بالکل, اس کو سر پہ بٹھا کے تاج پہنا کے تو نہیں رکھا نا, پوری خاندان کو اڑا دیا اس کی. تو یہ ذرا سی ٹیکٹیکل, یعنی میری جو اسٹریٹجی تھی وہ کوئی اور تھی. جناب ذوالفقار علی بھٹو زیادہ بڑے شخص تھے, ان کی اسٹریٹجی. بعد میں بھٹو صاحب کو احساس ہوا کہ یہ نہیں, ان کا ایک خط ہے, میرے گھر آئیے, میں پڑھاؤں گا. اچھا, کہ تو ہر وقت ایسٹ پاکستان کا ذکر کرتا ہے, کیا مطلب ہے تیرا؟
ہر وقت تو کر کے کیا کہنا چاہتا ہے. میں نے کہا ان سے میرا جھگڑا ہوتا تھا کہ یار یہ وہ غلطی نہ کریں. میں کیوں کہتا تھا کہ یہ غلطی. دیکھیے اگر 1970 کے الیکشن کا آپ تجزیہ کریں کہ کیا ہے, لوگوں نے کس چیز کو ووٹ ڈالا تھا. اس پاکستان میں انہوں نے اٹانومی کو ووٹ ڈالا تھا. موٹے الفاظ میں کہتا ہوں, 6 نکات میں صرف 6 نکات ہی نہیں تھے, اس میں اکنامک پالیسیز بھی تھیں. انہوں نے اٹانومی کو, تھرسٹ ان کا اٹانومی پہ تھا. 2 صوبوں میں, بلوچستان میں اور فرنٹیئر میں, تھرسٹ جو تھا ولی خان کا یا نیشنل وائی پارٹی کا اٹانومی پہ تھا. باقی ان کا بھی نیشنل وائی پارٹی کا بہت اچھا پروگرام تھا, آپ نے پڑھا ہوگا. 2 صوبوں میں سوشو اکنامک سسٹم کی بات تھی کہ سسٹم میں چینجز لائی جائیں, لوگوں کو روٹی کپڑا مکان مہیا کیا جائے. تو 3 صوبوں میں تھرسٹ کہاں تھا, اٹانومی پہ تھا. اس لیے ہم بھٹو صاحب سے یہ کہتے تھے. اس پاکستان کے جانے کے بعد میرا موقف بہت ہمبل طریقے سے یہ تھا کہ نیب پر پابندی مت لگائیے, سمجھے نا. اچھا, اٹانومی جو یہ مانگ رہے تھے اس کی ایک بڑی موٹی وجہ تھی, بنیادی وجہ یہ تھی کہ پنجاب اور سندھ نہیں مارا تھا, کیونکہ پنجاب اور سندھ ساری بیوروکریسی ان کی تھی. پنجاب کی نمبر 1 پہ, نمبر 2 پہ سندھ کی بیوروکریسی ان کی, جیسے آپ نوکرشاہی کہہ رہے ہیں, اور آرمی فوج شاہی وہیں سے ساری پنجاب سے. تو انہوں نے کس سے اٹانومی مانگی تھی؟ وہ تو خود ایک قسم کے جو دوسرے صوبے ہیں ان کو ایز اے پرنسپل پاور دیکھ رہے تھے کہ یہ جو پنجاب سے سب کچھ ہو رہا ہے اور سندھ سے, تو یہ تو ڈومیننٹ پارٹنرز تھے. تو وہ ان کو محرومیت کا احساس تھا, بڑا شدید تھا. اسی لیے اٹانومی کی بات کرتے اور تھے. اسی لیے میں کہتا تھا کہ دیکھیے اس پاکستان کا تجربہ سامنے رکھے, جو میں کہتے تھے ہر وقت تو ہی بات کرتا ہے. اس پاکستان کا تجربہ سامنے, یہ فیڈریشن کے اب یہ 3 سندھ, پنجاب, 4 بلوچستان. اگر ہم ولی خان کی پارٹی پر بین لگائیں گے اس کے بڑے برے اثرات ہوں. صحیح. ولی خان سے کمپرومائز کیجیے. اس سے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے گروپس ہیں جن سے آپ کو خطرہ رہے گا آئندہ, یہ ڈیموکریٹک لوگ مل کر ان کو, اگر آپ بلوچوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے جان دے کر لڑیں گے. تو اور یہ مانگ بھی کیا رہے ہیں آج یوسف بھائی, آج جو نوجوان بات کر رہا ہے بلوچستان میں, وہ تو آزادی کی بات کر رہا ہے نا. غلط کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, انڈین بیک کر رہا ہے, جو بھی آپ الزام لگانا چاہیں, کہنا چاہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے جو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہی اب عطا اللہ مینگل نے تو یہی کہا تھا نا کہ بھائی اٹانومی بہت سمپل اٹانومی مانگی تھی نا, اس نے کوئی کمپلیکیشن نہیں تھا. ہم نے ان پر فوج کشی کر دی. یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی میں سمجھتا ہوں تاریخی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کی, جس سے انہیں نقصان ہوا. یعنی وہ جو ڈیموکریٹک قوتیں تھیں سرحد کی اور بلوچستان کی, ان کے ساتھ اگر وہ رہتے تو بڑے مستحکم رہتے. لا آف کو ایگزسٹنس اینڈ نیچر بھی یہ پرمٹ نہیں کرتی کہ ایک بھائی اگر بڑا ہے یا صوبہ یا واٹ ایور, وہ اپنے دوسرے کے اوپر تشدد کر کے اس کو اپنی ہیگمنی, اپنے کنٹرول میں رکھے. آپ کب تک کریں گے؟ ہاں نہیں کر سکتے. عوام بالآخر اکتا جائے گی نا, اکتا کے وہ بول پڑے گی. تو وہی ہو رہا ہے, وہی اس پاکستان میں بھی ہوا تھا. لیکن اس میں ایک بات میں اور بھی آپ کو تاریخی طور پر, کیونکہ آپ نے پروگرام کو یہ رخ دیا ہے کہ دیکھیے بلوچ 1947 کو 11 اگست کو ایک میٹنگ ہوئی تھی دلی کے اندر, جس میں خان قلات تھے, لیاقت علی خان تھے, قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے. اس کے اندر جو نکال لیں آپ, اس کے اوپر انٹرنیٹ پر اپنی یہ چیز نکال کے پڑھ لیں, اس میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بلوچستان یا قلات اسٹیٹ ول بی اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یہ فیصلہ کیا گیا تھا. تو جب فیصلے سے تھوڑا سا انحراف ہوا تو بلوچ لوگوں نے احتجاج کیا, اور ان کا ایک جنوین احتجاج تھا. بجائے اس کے کہ ہم عطا اللہ کی بعد میں بات سن لیتے, اٹانومی دیتے, بلوچوں سے پیار کرتے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, بلوچوں کو جو بڑے اچھے ہیں, ان کو دور اپنے سے کیا. قائد اعظم کہہ گئے تھے کہ بلوچوں کا بڑا خیال رکھنا, ان کی انا کو مت ٹھیس پہنچانا, ان سے پیار کرنا, ان کا خیال کرنا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ تھے کہ ان سے کسی تصادم و ٹکراؤ میں نہ جانا. ہم نے ایک بے وجہ کا ٹکراؤ فیڈریشن میں پیدا کیا. اس کی وجہ سے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عطا اللہ سے بات کرنا چاہیے.
فوجوں کو بیرکوں میں بھیجنا چاہیے. گورے بھی تو کہہ گئے تھے ریسپیکٹ دا بلوچ. میں عطا اللہ کو لے کے جاؤں گا, میں خیر بشمری کو لے کے جاؤں گا, میرے ان سے بڑے تعلقات ہیں. میں حیدرآباد ٹریبونل میں اور ان کے ساتھ رہا ہوں. بھٹو صاحب نے جب ڈالا تھا حیدرآباد ٹریبونل میں غداری کے کیس میں, بغاوت کے کیس میں, تو میں کس بات کی غداری, کس سے غداری؟ پتہ نہیں صاحب. اب میرا خیال نوکر شاہی جو تھی وہ بالکل, اور فوج شاہی جو تھی اس وقت یہ کھیل رہی تھی. خود کوئی یہ کہہ دے کہ ہم ایک ٹریپ میں ڈال دیا, ہم ایک خوددار انسان ہیں, ہم ایک خوددار قوم ہیں, اس کو آپ غداری کہتے ہو؟ کہتے کہ ہم آپ کے آگے سر نہیں جھکائیں گے, اس کو غداری کہتے ہیں؟ تو اگر کہہ گے اچھا تم شرافت سے سر نہیں جھکاؤ گے, تم ٹینک اور جہاز بھیج دیں گے, تمہاری بمباری کر کے تمہارا سر جھکا دیں گے, تو یہ سب غلط نہیں ہو بات ہے. سکتا. ایک ملک کو ہم دشمن کے ساتھ تھوڑی لڑ رہے ہیں, ہمارے دشمن کے ساتھ بھی جو لڑ رہے ہیں انہوں نے کامیابی کی. کیا روس نے, اپنا سوویت یونین نے افغانستان میں یہ کامیابی حاصل کی؟ کیا آج امریکہ لڑ رہا, پوری دنیا لڑ رہی ہے ناٹو فورسز کے ساتھ. ایون کشمیر میں ہندوستان جب وہ کھڑے ہو گئے. کون کس, آپ لوکل لوگوں کے مرضی کے خلاف ان کو نہیں دبا سکتے. یہ اتنی موٹی بات ہے, کیوں سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو؟ میرا خیال اقتدار ایک بڑی خوفناک چیز, اور اقتدار کے بعد ایجنسیز جو ہیں نا وہ ایسی ہاربل رپورٹ پیش کرتی ہیں کہ عطا اللہ نے تمہیں یہ کہہ دیا, خیر بخش نے تمہیں وہ کہہ دیا. بھائی عطا اللہ نے کس کو کیا کہہ دیا, کون عطا اللہ کون, لیکن آپ پوری قوم کو تو مسمار نہیں کر سکتے نا. یہی میری گزارش تھی کہ اگر کہہ بھی دیا, میں کہتا ہوں, تو ہمیں تھوڑی جذباتی. بٹ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ تو, ان کو تو آپ مسمار نہیں کر سکتے نا کہ کسی ایک لیڈر نے کہہ دیا. قبول بھائی یہ ہے یوسف بھائی کہ ہماری پارٹی کی جو سینٹرل کمیٹی کے بہت سے لوگ تھے وہ ایسے حساس موقع پر بولتے نہیں تھے اور تقیہ میں چلے جاتے تھے. اسٹیٹس کو ہماری جو ہے نا ایڈمنسٹریشن, وہ اسٹیٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور جو کوئی کل کی بات کرتا ہے اسٹیٹس کو سے ہٹ کے بات کرتا ہے اس کو وہ غدار کہہ دیتے ہیں. یہ ہماری سائیکی میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بے شمار لوگوں نے مجھے اور بھی کہا ہے, فوج کے دیگر ریٹائر لوگوں نے کہا ہے, نوکر شاہی کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا تو پلان تھا کہ تمہیں اور بھٹو کے تصادم میں لایا جائے, اور ہم کامیاب ہو گئے. اسی بات پہ آپ کو بھٹو نے اپنا جانشین بھی بنایا تھا تصادم کے پلان سے, مجھے یاد آیا. آپ جب یحییٰ خان کے پاس بھٹو صاحب کا آپ نے ڈائلاگ رہتے, پڑھ لیا پرانے زمانے میں, یا کسی کے ہمارے یا کسی کے, ہم وہاں انہوں نے بلایا, ستار انکل یحییٰ خان نے ہمیں مدعو کہتے ہیں, یحییٰ خان نے, اور شاید بھٹو کچھ بائیکاٹ کا تصور رکھتے تھے, تو بڑا ناراض تھا کہ بائیکاٹ نہیں کرو. تو اس نے تھریٹ کیا تھا کہ بھٹو تمہاری پارٹی کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک ٹی پارٹی ہے, میں اس کو یوں ختم کر دوں گا. تو میں نے کہا کہ آپ ختم نہیں, یہ عوام کی پارٹی ہے. آپ بھٹو صاحب کو, ایک شخص کو اگر آپ ہٹا بھی دیں گے تو اس کی جڑیں عوام میں ہیں, اس کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے, اس کی تھرڈ لیڈرشپ ہے, جے رحیم ہے, رسول خان تالپور ہیں, اور ہمارے دیگر لیڈر ہیں. ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہم اتنی بڑی بغاوت کریں گے کہ آپ کنٹرول تک نہیں کر سکو گے, تاریخ سے مٹا کر چھوڑیں گے ہم آپ کو. یہ میرے الفاظ تھے ان سے. تو اس نے غصے میں آ کر, یا مزاحین یہ زبان چڑھا کر انہوں نے یہ کہا کہ یعنی کیا چیز ہے, کیا بچے کو لے آیا سب دینا, یہ بٹھا کر باتیں کر رہے. یعنی بھٹو وہ سمجھ رہا تھا کہ بھٹو کروا رہا ہے, کیا بچے کو لے آیا. تو خیر ہم نے کہا کہ آپ پکڑ لیں اور دیکھ لیں تماشا, ہم کیا بتاتے ہیں بیٹھ کے. تو اس کے بعد بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی, اسی شام کو پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا جو آپ مجھے بتا رہے تھے ابھی, ان کے واقعی الفاظ تھے کہ جنٹلمین, آئی ایم ایشین ریولوشنری اور اینگلو سیکسن پارلیمنٹیرین. اگر مجھے کچھ ہو گیا, یا مجھے ایلیمنیٹ کر دیا گیا, یا مجھے جیل میں ڈال دیا گیا, تو میرے بعد میرے جانشین جناب معراج محمد خان ہوں گے, اور غلام مصطفیٰ خان میرے دوسرے جانشین ہوں گے جو پارلیمنٹ میں مجھے ریپرزینٹ کریں گے. لیکن میرے انقلاب کو پائے تکمیل تک راج محمد. میں نے کہا بھی کہ صاحب ابھی جے رحیم ہیں, ابھی رسول بخش خان تالپور ہیں, ابھی یہ لیڈر موجود ہے, آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, یہ آداب کے خلاف ہے. تو کہنے نہیں تم چپ کرو, انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اس محفل ابھی بھی. تو وہ تصویر میں میرے پاس ہے جس کانفرنس میں انہوں نے بات کی. تو بڑے انسان تھے, مطلب جو بڑا سیاستدان ہوتا ہے نا وہ بڑے عالمی سطح کی باتیں سوچتا ہے, مستقبل کے بارے میں. وہ کہا کرتے تھے یار میری زندگی تو بہت تھوڑی ہے, میں تو
زیادہ زندہ نہیں رہوں گا. میں جانتا ہوں میرے جوتشیوں نے کہا ہوا, میرے کہ جوتشیوں پر آپ کو کل نہیں, جوتشی نہیں, ویسے ہمارے یہاں زیادہ دیر تک ہماری بھائی بہن زندہ نہیں رہتے ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں ایک ٹیم پیدا کروں, لوگ پیدا کروں تاکہ وہ ریپلیس کریں, یہ پارٹی زندہ رہے. اور بہرحال میں یہ کہوں گا ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایوب خان کے دور میں کس طرح ان سے علیحدہ ہو کر ایک پارٹی بنائی عوامی, کس طرح عوام الناس کو اور خاص طور پر کچلے ہوئے طبقوں کو, مزدوروں کو, کسانوں کو, حاریوں کو, مڈل کلاس کو, لوور مڈل کلاس کو اٹھایا انہوں نے سامنے, سامراج کے خلاف ان کو گرمایا انہوں نے, جاگیرداری کے خلاف, گماشتہ سرمایہ داری کے خلاف, اور ایک نیا تصور ان لوگوں کو دیا. لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو ووٹ ڈالے باوجود سارے. اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھا وہ سمجھتا تھا بھٹو نہیں جیتے گا لہذا فیئر الیکشن ہوگا, مجیب الرحمان نہیں جیتے گا میجورٹی پارٹی ضرور ہوگا. تو انہوں نے فیئر لڑنے دیا ہم سب کو, ورنہ وہ لڑنے بھی نہیں دیتے. ان کا تصور یہ تھا کہ جیتیں گے نہیں, بلکہ یہاں مذہبی پارٹیاں جیتیں گی, بنگال میں مکس پارٹیاں آئیں گی, تو فریگمنٹڈ ہوگا. تو انہوں نے وہ ایک ہمیں الیکشن فری دے دیا, اور اس میں پھر ایک کمپین کی. ہم پہ کفر کے فتوے لگے کہ کافر ہے بھٹو, اور ان کی پارٹی کافر ہے, سوشلسٹ کافر ہوتے ہیں. جماعت اسلامی ہم سے الجھ پڑی, سمجھنا, اور دینی پارٹیاں الجھ گئیں. لیکن ہم نے اپنا بڑا مقابلہ کیا ان کے ساتھ کہ نہیں, آپ کیسے کافر کہہ سکتے ہیں, کیسے کسی پر قتل کا فتویٰ لگا سکتے ہیں, کیسے کسی کو دین سے خارج کر سکتے ہیں, ان کو کیا رائٹ دیا اللہ میاں نے کہ ہمیں دین سے. لوگوں نے ہماری بات سنی, ہم نے ایک مقابلہ کیا, ایک کمپین کی, اور بڑے فتح حاصل کی. ہمیں 2 صوبوں میں بہت بڑی فتح حاصل ہوئی. 2 صوبوں میں نیشنل وائی پارٹی جیتی, ایک صوبے میں مشرقی پاکستان, کسی جگہ ریلیجس پارٹیاں نہیں جیتی. تو یہ, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر دوبارہ الیکشن کا پھر بھی نہیں جیتیں گے. تو ہمارے ملک میں تو بڑا ریلیجن کے بارے میں مطلب ریلیاں ویلیاں لوگ نکال لیتے ہیں ایک کال کے اوپر, پھر جیتتے کیوں نہیں الیکشن؟ وہ جذبات سے کھیل سکتے ہیں, مطلب کہ یہ کر سکتے ہیں. تو بھئی یہ تو بہت پرانا قصہ ہے کہ علامہ اقبال کو بھی کفر کا فتویٰ لگاؤ, قائد اعظم کو بھی کافر اعظم کہو, پاکستان کو بھی ناپاکستان کہو. یہ سب تحریری طور پر موجود ہے, ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, سمجھے نا. میں بالکل, میرے پاس سیاسی کشمکش حصہ سوم بھی موجود ہے. اور وہی دینی پارٹیاں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان بنایا, ہم نے قائد اعظم کے ساتھ ہے, ہم نے نظریہ پاکستان, یہ جوک اور مذاق ہے. ٹھیک ہے ہم سب مسلمان ہیں, مگر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر ڈکلیئر کریں, کسی کو لادین ڈکلیئر کریں, کسی کو ناموس رسالت کے خلاف ڈکلیئر کریں, اور اس کو پھانسی پر یا مار ڈالیں. یہ تو عدالتوں کا کام ہے, وہاں ہی فیصلے ہونا چاہیے مہذب قوموں کی. معراج بھائی, بات پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اختتام پہ آ رہے ہیں. کوئک سوال آپ سے. جناح صاحب نے پاکستان بنایا جو کہ دنیا کے اندر ایک واحد ایگزامپل ہے کہ ایک نیا ملک تشکیل دیا گیا, اور وہ بھی ایک آئیڈیالوجی پہ اور ایک انسان کی جد و جہد کے اوپر. بہت بڑے لیڈر تھے, پاکستان کے بانی تھے. ذوالفقار علی بھٹو جیسے پروگرام لے کے آیا اور اتنے شارٹ عرصے میں ایک پارٹی بنائی, اور ایک ایوب خان ایک عامر تھا, اور اس عامر کے دور کے اندر وہ پارٹی بنا کے اور یحییٰ خان تک سفر ہوا, الیکشن ہوئے, اور اس نے ایک پاکستان کو آئیڈیالوجی دی. اور اس نے کہا تھا کہ جب پاکستان جب بنے تھے, سو واٹ اف پاکستان از ڈسممبرڈ, وی ول میک اے نیو پاکستان, وی ول میک اے گریٹر پاکستان. وہ تقریر بھی بھٹو صاحب کی مجھے یاد تھی. اور پھر بھٹو صاحب کا سفر, ایٹامک انرجی حاصل کی, اور ایٹامک ریئیکٹرز لگائے گئے, اور چائنا کے ساتھ کر کے, اور آخر پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی بنا. تو یہ ہماری لیڈروں کی ایسی سروسز ہیں ہماری قوم کے لیے کہ ہم ان کو بھول نہیں سکتے, اور ان کو جتنا یاد کر کے اس کو ہم ایمولیٹ کریں, اور ان لیڈروں کو دیکھیں کہ ان پہ کرپشن کے چارجز نہیں تھے, وہ پھانسی پہ لگ گئے, وہ لٹک گئے, لیکن ان کا ایک مشن تھا کہ میں 1000 سال گھاس کھائیں گے, 1000 سال جنگ کریں گے, لیکن پاکستان کو بم دیں گے. انہوں نے پاکستان کو خودداری دی, ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا. دعا کیجئے کہ ہمارے ملک میں ایسے لیڈر آئیں جن کا یہی جذبہ ہو, اور کرپشن سے ہٹ کے اس ملک کے بارے میں سوچیں اور اس عوام کے بارے میں سوچیں. معراج بھائی, بہت اچھی لگا آپ سے بات کر کے, اتنا کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا, اتنا کچھ ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے. خلاور شخصیت قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو
ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اس کے بعد تو بڑے کمزور لوگ آئے, اور خاص طور پر بھٹو کے خاندان کے ساتھ جو کچھ کیا, ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا, ان کی بیٹی کو قتل کیا گیا, وہ بڑا انفارچونیٹ بات تھی اور قابل افسوس بات تھی. معراج بھائی, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ کئی اور نشستیں ہوں گی اور قوم کو آگاہ کریں گے, اور آپ اپنی ہسٹری سے, اپنے ایکسپیرینس سے ذرا قوم کو بتائیے گا کہ ہم کہاں تھے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ناظرین, یہ تھے معراج محمد خان, ان سے بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پاکستان کے لیے دعا گو رہیے گا, میں بھی دعا کروں گا. اللہ حافظ.